پڑا ہے، اس وقت 6,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے تھیں، ہزاروں آگے آئیں گی۔ ہر مرد عورت اپنی زبان سے مانگے، گونگے بھی مانگے اشاروں سے، کوئی دل میں مانگے، کوئی زور سے مانگے، اتنے انسان جنات کٹھے مانگے تو میرا اللہ کہتا ہے لا یلہیہ قول عن قول ولا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کا بولنا مجھے خطا میں نہیں ڈالتا، اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولی، سب کو سمجھوں اور سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو تم سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ واحد ذات ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ عجب بات ہے، اللہ کو راضی کرنا ہو نا، اس سے مانگنا شروع کر دو، خوش ہو جائے۔ اور کسی سے با عزت جان چھڑانی ہو کہ ناراضگی بھی نہ ہو، لڑنا بھی نہ پڑے، اور دل میں بھی ہو کہ جان چھڑانی ہے، آپ اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نمبر ڈیلیٹ ہوگا اس کے فون سے۔ اور جس گلی میں آپ کا گھر ہے ادھر سے گاڑی لے کر بھی نہیں گزرے گا، وہ تم ادھر جاوے گا۔ لوگوں سے مانگو کو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس لمیٹڈ ہے، اللہ کے پاس لا محدود۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پیچھے سے سنو، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور وہ عزت و حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ رحمان وہ رحیم، وہ ملک قدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الحفيظ المقيت المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ صرف پونڈ میں نہ گم ہو جاؤ، پونڈ ہوں گے تو کام بنے گا، بڑا گھر ہوگا تو ہمارا سٹیٹس بنے گا، بڑی گاڑی ہوگی تو سٹیٹس بنے گا، چاہے ادھار لونی پہ جل ہیں، کدی ادھار والا بھی سوتا ہے آرام دی نیند، اور تم سارے قرضوں میں جکڑے ہوئے۔ ہمارے تو کوئی پاکستان غریب ملک ہے، کوئی مقروض ہے، یہاں سارے ہی مقروض ہے۔ تو جس نے دینا ہو اس کو چین کی نیند کیسے آ سکتی؟ دینے والا سر پہ چڑھا ہوا ہے، دینے والے کے پاس ہے کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے سر چکاؤ بھائی بہنوں، اس نے ایک زندگی بتائی ہے، وہ ہے میرا رب کہتا ہے قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، جو اس میں پیار ہے، جو اس میں محبت ہے۔ میں مثال دیتا ہوں ہر بیان میں، جب ماں کہتی ہے نا ہائے میرا لال، تو اس لفظ کا تو میں ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن جو اس میں محبت ہے ماں کی، اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ یہ مائیں بیٹھی ہیں بتائیں، باپ بیٹھے ہیں بتائیں،
کہ جو اس لفظ میں اپنائیت اور محبت ہے کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ اس قسم میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق محبت جتائی ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ برمنگھم والی عورتوں مردوں کو بتا دو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے ان کی زندگی میں نہ سکھ آئے گا نہ چین آئے گا، نہ میں قبول کروں گا۔ میں نے ایک ہی کائنات میں حبیب بنایا ہے، اور میں نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے چل کے دکھا دو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے۔ کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن، ٹھیک۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنے ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں، جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے۔ نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے، اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی، جو میں کہوں گی وہ ہوگا۔ خامد کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہاں سے جدائیاں شروع ہو جائیں۔ تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اس کے پیچھے چلو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو، اس کو راضی کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے، تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں، جیسے یہ ایسے ہوا ہے، تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں، تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا۔ تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کریں، گری ہوئی کھجور تو اب کون بیچے گا اسے، چھوٹے بچے کھا لیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تو میں دے دیتا، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ اب چپ ہو گئے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ تو نے کہا بالکل۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا، میں اللہ کے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدھر بیچتا، چل پھٹا کھا۔ تو ابو الدحداح کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا، میں اللہ کے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدھر بیچتا، چل پھٹا کھا۔ تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے، میں دوں گا۔ تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا، وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے۔ اب اس کو 110% یقین تھا، تو کوئی پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600، میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے۔ تو ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں، ذرا غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور
ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے. تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے. کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے کا میں کوئی پاگل. انہوں نے کہا ڈن، ہو گیا، باغ تیرا، کھجور میری. بھاگے ہوئے یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے. ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر. تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی. پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق غداح ودار فیاح اب الداح داہا. تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر. اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے. کھجوروں کا زمانہ تھا نا پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو. تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے. باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے امت دہدا، دہدا کی ماں. ان کا جی کب باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے. کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں. اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تھی راست اناج، بچے کتوں کھاؤں گے، میں کتوں کھاواں گی، بھوکا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر میں بڑا کر لینا ہے. تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. واہ واہ ابو طاہدہ کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں. میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا. کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 کے بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے. اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. محجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے. اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی. اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگھم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا. اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی. لعمرو، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم. آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم. حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم. اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم. اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. 4 قسمیں مکے کی. اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے. لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں
میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں اور آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح تو گمراہ ہے۔ انہوں نے کہا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، آپ نے کہا لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا، میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا، تجھے کس نے رسول بنایا، یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے نا، تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ، تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا، تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب، تیرا رب جواب دے گا، اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے دو قسمیں کھائیں، ایک والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے دو دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا جڑا موبائل چھوندا راہ دسن والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ وہ، اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو، اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ، کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہو تو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ، کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہو۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی گزاری، 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی تھی، او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، تھک فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، کیونکہ احتیاطاً اس لیے کہہ دیا کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھڑے ہو کے پانی پیتی جاندہ ہے۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا، اپنی امت کو سہولت دی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگیں، 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلے اور کبھی ایسے کروٹ بدلے، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ،
اپنے پیٹ کو ٹکایا نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس. حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے. عائشہ بھوک بہت لگی ہے, بھوک بہت. حضرت عائشہ رونے لگی. یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ, مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے اسی طرح دنیا سے گئے, میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں. اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں. کیا زندگی تھی. آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا. کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی, آپ خاموش رہتے تھے, ایک لفظ نہیں بولتے. چپ رہنا سیکھ لو. اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں, میرے نبی نے طریقہ بتایا. چپ رہنا سیکھو, لبوں کو سینا سیکھو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح, تو وہ غصے ہو جاتی تھی. آپ خاموش, کوئی بات نہیں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہو. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے, تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئی. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا, عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں, تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. کہنے لگے او جان کی دشمنوں, مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے, ریشم کی طرح. اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تانا دینا چھوڑ دیں. لا تلمزوا انفسکم, میرے رب کہہ رہا ہے لا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو تانے نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب, برے نام سے نہ پکارو. یہ تو بڑی موٹی ہے, یہ تو بڑی چھوٹی ہے, اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں. اگر وہ کہ تو ہی کالا ٹٹ حبشی ہیں تو لڑائی تو ہو جائے گی. میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی, اب ان کے لیے آٹا گوندتے تھے. کیا تو آپ کی شان سنو قرآن سے. والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنی بڑی شان والا آٹا گوند رہا ہے, جھاڑو دے رہے ہیں. 9 بیویاں زندہ تھیں, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, پھٹ جاتا خود سیتے تھے, جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے. آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی. اب چرخہ, آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ وہ بڑے ہاتھ سے آئے گے, شاباش. تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں تو نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی, تو پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے جولاہے. تو آپ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے. عائشہ میرا جوتا بھی سی دو. نہیں, خود سی رہے. تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا, پسینے میں سے نور نکل رہا, اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں. تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی. تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا. تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا, عائشہ خیریت, چرخہ بند کر دیا. تو انہوں نے فل بدی شعر پڑھا, وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ. میں
جب آپ کے ماتھا انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے چودھری کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا. تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں. حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کرو. محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہو. آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے. روز مفت کا ثواب لو. 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو, بیگم خامن کو کھلا دے, صدقے کا ثواب. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے, بہت سخت ہو جاتا ہے, مجھے کوئی تعویذ دیں. میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں, لیکن ایک بات سن لو, بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا. جو مرضی تو لکھو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں یہ جو بیٹھے نا عامل, یہاں بھی بہت ہیں, ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ سب فراڈی ہیں. نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ پیسے ضائع کرو. میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے, میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے, میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے. اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے, میں نے ان کو خوب آزمایا. ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب. کوئی جادو نہیں رہے گا. جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں. یہ سب روٹی کماتے ہیں, یہ سب فراڈی ہیں, فراڈی. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے, یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو, ایک ہانڈی لے آؤ, ہانڈی سے تھوڑے وال پاؤں گے, پھر اے کریں گے, پھر انہوں دم کریں گے, پھر انہوں زمینیں دباؤں گے. وہ الو کے پٹھے ہیں سارے, اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو. جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو, وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے, اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتے. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں. دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. اب سب چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے, کھلا دے. سوشل میڈیا دیکھو, وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں, اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں. سب کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق, با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں, جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی. سوتا بھی وضو کے ساتھ, اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے, خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے. وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15. تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تھوڑا ہی ہے, پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں. پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں, ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وضو کر کے سو, موت آئی شہید مرو گے. وضو کر کے سو, وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے. وضو کی عادت ڈالو, شیطان آپ سے ڈرے گا. کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا. تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی. تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے. انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے. اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحے کیا ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا, حال چال پوچھنے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں کیا اردو دے پٹھے کمزور نہ لڑنے تین شرم نہیں آتی. اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے, تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے, وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے. آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی, عمر جیسی شخصیت. وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی, وہ تھوڑی دیر سنتا رہا. کہنے لگا اتنے تو میرے کو بھی چوکھا کم نہیں.
وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اسے اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تمہیں کی دساں؟ یعنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا، اور کہنے لگی اے کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، جو بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ تو رنگڑی میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کہا میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا۔ میرے بھائی بہنوں، میں کیا بتاؤں، میں سڑکوں پہ ہی زندگی گزری ہے میری، تو کچھ تو احمقانہ ہیں وہ میں بطور لطیفہ سناتا ہوں۔ جب بس ہمارے ہاں نئی آتی ہے نا تو اس کے پیچھے چکور ایک پرندہ ہے جو بہت نخرے سے چلتا ہے، بہت نخرے سے۔ میں نے وہاں مسامیر، وہاں کینیا کے جنگل میں نے وہ دیکھا چکور، تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ واقعی چکور کا نخرہ کیا ہوتا ہے۔ تو بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، یعنی نئی بس ہے، دیکھو کیا چکور کی طرح جا رہی ہے۔ جب وہ پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، پھر جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ تو ہو گئی فضولیات۔ اب میں ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میں کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ تھا جس نے میری زندگی پہ اتنا اثر ڈالا کہ میں کیا بتاؤں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ موٹا لکھا ہوا تھا دل، چونکہ بس کا پچھلا کافی بڑا ہوتا ہے نا،
دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ انسان کو خریدنا اتنا آسان ہے،